دیکھیں جو محبت ہوتی ہے نا، محبت یہ بیسیکلی رسپانس ہوتا ہے، ایک جواب ہوتا ہے. مثال کے طور پر سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ ایک بچہ ہے، وہ آپ کے بہت قریب آتا ہے، آپ سے پیار کرتا ہے، تو اس کے جواب میں آپ کو بھی اس سے کیا پیدا ہو جاتی ہے؟ محبت. یا کوئی بندہ ہے آپ کی زندگی میں، اس کا بڑا عمل دخل ہے کہ جب آپ مشکل وقت میں آئے وہ آپ کے ساتھ کھڑا ہو گیا، آپ کو ہیلپ آؤٹ کیا، مشکل وقت میں آپ کے دست و بازو بنا، تو اس کے رسپانس میں اس بندے کے لیے ہمارے دل میں کیا پیدا ہوگی؟ محبت. اب اللہ سے محبت ہے اور وہ محبت علی وجہ المعرفت ہے، تو سب سے پہلے تو آپ کو اللہ کی ذات کو اس طور پر جاننا ہوگا کہ اس پوری کائنات میں وہ ذات صرف میرے رب کی ذات ہے جس نے مجھ پر اتنا بڑا انعام کیا ہے کہ جس سے بڑا انعام کوئی نہیں ہو سکتا. اب آپ نے معرفت شروع کی، یعنی پہچاننا شروع کیا کہ میرا رب وہ ہے جس نے مجھے انسان بنایا. وہ چاہتا تو کوئی جانور بنا دیتا، اس نے مجھے کیا بنایا؟ سب سے بڑی نعمت. پھر انسان بنا کر میرے رب نے مجھ پر یہ احسان کیا کہ مجھے اپنے پیارے محبوب کا امتی بنا دیا. اس نسبت سے ہم خیر الامم ہو گئے کہ آقا کریم کی غلامی کا پٹا ہمارے گلوں میں آ گیا، وہ نسبت حاصل ہوئی. پھر اس کے بعد اپنی پوری زندگی کو دیکھیں کہ اللہ نے انسان بنایا، مسلمان بنایا، پھر رزق عطا کیا، پھر عمر عطا کی، پھر اللہ کی نعمتوں کو شمار کرتے چلے جائیں. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ تم اگر اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو گے تو لا تحصوها، تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کر سکتے نہیں. اب جب آپ اللہ کی ذات کو منعم حقیقی کی طور پر دیکھیں گے کہ میرا رب وہ ہے کہ جس نے مجھے اتنی نعمتیں عطا فرمائیں، تو اس کے جواب میں آپ کے دل میں اللہ کے لیے جو محبت پیدا ہوگی، اب یہ محبت علی وجہ المعرفت ہوگی. اب یہ محبت علی وجہ المعرفت ہوگی کہ آپ نے چیز کو سمجھ کر اس کا ادراک کر کے، ادراک الشیء بتفکر و تدبر، کہ آپ نے شے کا ادراک کیا تفکر کے ساتھ اور تدبر کے ساتھ. اب جو معرفت حاصل ہوگی، وہ جو محبت پیدا کرے گی، وہ ہوگی والذین آمنوا اشد حبا للہ، کہ جو ایمان والے ہیں وہ اللہ سے حب شدید کرتے ہیں. اب اس محبت کے تحت بندہ اللہ کی معرفت کو پاتا چلا جائے گا. پھر اس کے بعد اگلا درجہ آئے گا کہ جب وہ محبت کرتا ہے، اللہ کی ذات کو دیکھے گا، تو اللہ کی ایک صفت رحیم، ایک صفت عادل، یعنی اللہ کی ذات وہ ہے جو بہت رحمت والی ہے، اللہ کی ذات وہ ہے جو انصاف کرنے والی ہے. اللہ کی ذات سے بڑا کوئی انصاف کرنے والا نہیں ہے. اب جب وہ صفت رحمت کو دیکھے گا تو صفت رحمت کو دیکھنے سے اس کے اندر محبت پیدا ہوگی کہ میرا رب رحیم ہے، معاف کرنے والا ہے، بخشنے والا ہے، تو اس کے اندر محبت پیدا ہوگی. دوسری طرف اللہ کی صفت، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں فرمایا کہ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهِ، کہ بندہ نہیں ڈرتا الا اللہ، مگر کس سے؟ اللہ سے. اب ایک طرف رحمت، ایک طرف خوف، ایک ہے اللہ سے محبت، ایک ہے اللہ سے ڈرنا. اب وہ ان دو چیزوں کے درمیان اپنی زندگی کو بسر کرے گا، یعنی صفت رحمت اور صفت خوف کے درمیان امید بھی ہوگی اور ڈر بھی ہوگا. جب وہ ان دو صفات کے ساتھ زندگی بسر کر رہا ہوگا تو اللہ تعالیٰ اسے معرفت عطا فرمائے. اور معرفت اللہ تعالیٰ کے عطیوں میں سے سب سے بڑا. جس بندے کو معرفت حاصل ہو جاتی ہے وہ بندہ مقصد حیات کو پالے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو پیدا ہی اس لیے کیا کہ وہ اللہ کی معرفت کو پائے، کیونکہ جب تک معرفت نہیں ہوگی تب تک شکر نہیں ہوگا. آپ کسی کا شکریہ کب ادا کرتے ہیں؟ جب آپ کو اس کے انعام کا پتا ہو. جب آپ کو پتہ ہی نہ ہو کہ میرے ساتھ یہ نیکی کی کس نے، تو آپ شکریہ کیا ادا کریں گے؟ تو اسی طرح جب آپ کو اللہ کے انعامات کا پتا ہوگا تو آپ اللہ کا شکر ادا کریں گے. اور یہ جو شکر ادا کرنا ہے یہ علی وجہ المعرفت ہوگا. اسے آپ ایک اور جہت سے سمجھیے. ایک حدیث مبارکہ ہے، میرے پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر. مشہور حدیث آپ نے سنی ہوگی کہ آقا کریم فرماتے ہیں کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، و جنت الکافر، اور کافر کے لیے جنت ہے. اب اس کا ایک لفظی معنی یا ظاہری معنی یہ ہے کہ جو بندہ مومن ہے وہ دنیا کی نعمتوں سے دل نہیں لگاتا، اور جو بندہ کافر ہے اس کا مقصد ہی دنیا کی نعمتیں ہوتی ہیں، تو اس کے لیے دنیا جنت ہو گئی اور مومن
مومن کے لیے دنیا قید خانہ ہو گئی. ایک معنی یہ ہے. دوسرا معنی یہ ہے کہ مومن جو ہے اس کی زندگی کے اندر ایک دائرہ شریعت ہے کہ وہ اس دائرے سے باہر نہیں جا سکتا. اس دائرے کے اندر منہیات ہیں کہ اللہ نے منع فرما دیا کہ یہ کام جو ہے وہ نہیں کرنے. اور کافر جو ہے اس کے لیے منہیات نہیں ہے, وہ اسلام کو مانتا ہی نہیں ہے. تو اس اعتبار سے مومن کے لیے دنیا قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے. ایک اور معنی جو اہل دل بیان کرتے ہیں, الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر. فرماتے ہیں کہ الدنیا سجن المؤمن, تو وہ مومن سے مراد لیتے ہیں مومن عارف. کیا مراد لیتے ہیں؟ جو اللہ کی معرفت رکھتا ہو, اللہ کی پہچان رکھتا ہو. تو فرمایا وہ جو مومن عارف ہے, جو اللہ کی معرفت رکھتا ہے, یہ دنیا اس کے لیے قید خانے کی طرح ہو جاتی ہے, کیونکہ وہ جتنی اللہ کی معرفت کرتا چلا جاتا ہے, اللہ کے قریب ہوتا چلا جاتا ہے, اس کے لیے اس دنیا کی حیثیت ایک قید خانے کی ہوتی چلی جاتی. وہ قفس کی طرح پنجرے میں پرواز نہیں کر پا رہا ہوتا, عروج نہیں حاصل کر پا رہا ہوتا, تو پھر وہ دنیا کو قید خانہ سمجھتا ہے اور یہ چاہتا ہے کہ جلدی سے میں اس قید خانے سے نکلوں اور آخرت کے منازل میں داخل ہو کر اپنے رب کی مزید معرفت حاصل. اور یہ یاد رکھیے گا کہ معرفت کا جو سفر ہے وہ موت تک نہیں ہے, بلکہ اہل دل یہ کہتے ہیں کہ یہ معرفت کا سفر قبر میں بھی چلتا ہے, یہ معرفت کا سفر آخرت میں بھی چلے گا. اور اس کا کمال تب حاصل ہوگا کہ اللہ کی صفات سے اس کو پہچانا. اب پہچانتے 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 اللہ کا قرب حاصل کیا, اور کمال پر تب پہنچے گا جب جنت میں عارفین کو اللہ کا دیدار ہو جائے. یہ ہے معرفت کا کمال کہ اس نے جس ذات کو پہچانا, اس کا دیدار کر لیا, اس کو دیکھ لیا. یہ معرفت علی وجہ الکمال ہے.